بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس پر خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مظفر علوی، اور آج ہم آپ کو عید مبارک کہنے آئے ہیں اور آپ کی میٹھی میٹھی عید میں خوشیاں جو ہے دوبالا کرنے آئے ہیں، اور آپ بھی یقیناً عید منا رہے ہوں گے اور خوشیاں بکھیر رہے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور اہل خانہ آپ کی خیریت سے ہوں، اور جو عید کی خوشیاں ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوں، کیونکہ عید کا جو تہوار ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ ہیں وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں، اور آپ کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ہم ایک بڑی ہر دل عزیز شخصیت کو آپ کے ساتھ سامنے لے کے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے، ان سے پوچھیں گے عید کیسے منا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر برائے صحت سحر افضل طاہر صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ایک تو ہم نے عید والے دن آپ کو تنگ کیا، ہم نے کہا تھوڑا سا ٹائم جو ہے ناظرین کے لیے ہی ہونا چاہیے، تو آپ کیسے ویسے عید مناتے ہیں؟ ویسے ٹپیکل سا سوال ہے، لیکن اب ظاہر عید کا موقع ہے، تو آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں نارملی اس طرح کے شوز کم کرتی ہوں، لیکن بہرحال عید جی تو وہ تھی جو گزر گئی، جو بچپن میں تھی۔ اور آپ سوچیں کہ میں نے اپنی پہلی عید اپنے گاؤں کے باہر شادی کے بعد کی، اچھا، مطلب اس سے پہلے مجھے کوئی عید یاد ہی نہیں کہ ہم نے کولو کے علاوہ کی، کولو تارڑ، اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی۔ ہمارا گھر جو پرانا تھا وہ بھی اندر گلی کے تھا، اور کپڑے، جوتیاں، ایکسائٹمنٹ، اچھا رات کو ان چیزوں کو رکھنا، صبح اٹھ کے اچھا پہنی، ہم 4 بہنیں ہیں اور ایک ہمارا بھائی تھا، ایک بھائی کی چھوٹی عمر میں ہوگی ڈیتھ۔ اچھا جی، وہ پہن کے اس کے بعد ملنا ساروں کو، محلے میں نکل جانا۔ اچھا وہاں پہ وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے آلو چنے ملتے تھے، اور دکانیں اور ہم نے وہاں سے وہ ساری شاپنگ کرنی۔ اس کے بعد ہماری مطلب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس لحاظ سے وی آر بلیسڈ کہ بہت کزنز بہت ہیں، نان کے، داد کے۔ اچھا پھر وہ تیار ہونے کے بعد دوپہر کا ہم نے نکل جانا، اچھے وقت تھے، بہت اتفاق تھا گاؤں میں۔ نہیں، ہم میرے والد صاحب ایک ہی بھائی ہیں، بٹ ہماری جو وہاں برادری تھی اور باقی جتنے بھی ان کے ہمارے وہاں فرینڈز تھے، میری کزنز تھیں، مطلب وہ سب ہم لوگ اکٹھے رہتے، چچمداد کی بیٹیاں، اس کے بعد ابا جی الطاف اللہ، مطلب ہم سب لوگ جو ہے نا ہم اکٹھے، پھر ہم نے چلے جانا۔ بڑی اچھی ہماری تھی۔ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن عیدی کی کلیکشن ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے وہ ہم بلکہ کہہ کے ان کو 5-5 10-10 کے نوٹ لیتے تھے، اتنے بڑی ویلیو تھی کہ وہ خرچ، مطلب 100 روپے کا نوٹ تو آپ باہر کسی کو دیتے نہیں۔ پھر ہم نے اپنے رسول پور جانا اپنی نانی کے پاس، پھر وہاں سے عید ملنی۔ اچھا جو ایک انسینٹیو تھا نا، وہ جس بندے کو ملنا تو ایکسپیکٹ کرنا کہ آج کل کے بچوں کو تو مطلب ان کو کوئی ہے ہی نہیں پرواہ، ان کو جو بھی ریٹ ہو کہ مطلب اب ماشاءاللہ میرے بھتیجے ہیں، پھر ادھر میرے جیٹھ کے بچے ہیں عطا، بلال، مطلب ان کو آپ نے کیا عید دینی ہے، چھوٹے ہوتے ان کو بھی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ تو اب بہرحال چکر یہ ہے کہ وہ خود اس طرح کے ہیں، لیکن بہرحال مجھے یقین کریں کہ عید ایک ایسا تہوار تھا، اوپر سے اب اتنا کوئی یہ کام کر رہے ہیں، یہ جتنے ینگ کپلز ہیں ان کو جب عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کوئی باہر چلا جاتا ہے، کوئی مری چلا جاتا ہے۔ اچھا تھوڑا نا پہلے پھر یہ سو کے گزارتے تھے، زبردستی لڑکوں کو ہم نے عید پہ بھیجنا، انہوں نے واپس آنا، انہوں نے پھر سو جانا۔ سو ایک جو فیسٹیوٹی تھی نا، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ پورا مہینہ رمضان کے بعد چاند، اچھا چاند دیکھنے کا یہ تجربہ تھا۔ میرے والد صاحب، ہم ان کو میاں جی کہتے تھے، وہ آ جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ کھولتے ساتھ نا جو ہماری گاؤں کے مکان کی چھت تھی نا، اس کا ایک اینگل تھا، جو سامنے مسجد تھی نا، اس کا جو ایک دائیں والا مینار تھا نا، اس کے اوپر چاند طلوع ہوتا تھا۔ سو ہر کسی نے پہنچ جانا، اور انہوں نے کہنا جی کہ کسی کو نظر آنا، کسی کو نہ، اور اتنی کوئی ایکسائٹمنٹ ہونے، ہاں بالکل نہیں، پھر انہوں نے آخنا کتھے، انہوں نے ذرا سجے ہوئے ایتے ذرا،
ایڈے ہوتے ہوئے مطلب انہوں نے پھر وہ جگہ بتانے کہ جی تسی ایڈے ویکھو میرے ان کو میاں جی کو نا بہت جلدی نظر آتا تھا. تو اس کے بعد جناب پھر ہم نے نیچے اترنا. پھر ایک نا میں یقین کریں مجھے کئی دفعہ پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ جو اچھا وقت تھا یا جو خوشی کا وقت تھا, ایک جو فیسٹیوٹی تھی نا, وہ گزر گیا. مطلب اب زندگی میں ظاہر ہے وہ لوگ بھی نہیں, آپ پھر ہم اب جس عمر کو پہنچے ہیں, ظاہر ہے جو ہمارے اوپر والدین ہیں وہ بھی اب ان میں بھی کوئی ہے کوئی نہیں ہے. پھر آگے بہن بھائیوں کی بھی مصروفیت. اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میٹیریلزم زیادہ ہو گئی ہے, یعنی رشتوں کی اہمیت یا رشتوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ یا ایک ہوتا ہے نا توقع کرنا کہ یہ بڑا میں سے لے سکتا ہوں, اب تو ضرورت نہیں کرتے بندے وہ مائنڈ میں کر دیتے ہیں. نہیں مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ مٹیریلزم کا بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو مصروفیت ہے, جو کام کی نوعیت ہے. دیکھیں اب آپ کی دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ینگ بچی ہیں وہ سارے کام کر رہی ہیں, مطلب ان کا وہ نہیں ہے. پھر ان کو بھی جب عید کی چھٹی ہوتی ہے تو ان کا بھی دل یہ نہیں کرتا کہ وہ صبح ہو کے تیار. اچھا اور ایک اور میں آج بتاؤں, جس گھر میں لڑکیاں نہیں نہ ہوتی اس میں بھی عید کی وہ بات نہیں ہوتی. مطلب چھوٹی بچیاں آج بھی جائیں, انہوں نے جانا ہے, انہوں نے چوڑیاں, مطلب ان کے کپڑے, لڑکے تو ہم بہت شوق سے ان کے بھی لے کے جاتے تھے. سو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ اس میں مٹیریلزم بھی, وقت بھی, مصروفیت بھی, پھر ایک پریورٹی نہیں نا. مطلب ہم نے دنیا میں کہیں ہونا ہے نا, تو ہمیں یہ پتا ہے کہ عید والے دن ہم نے گھر میں ہونا, سسرال میں ہونا. مطلب میں نے کوئی, آپ کو آج میں ایک اور بھی بتاؤں کہ میری کوئی عید ایسی نہیں ہے کہ جو میں عید والے دن اپنے گاؤں نہ گئی ہوں. مطلب صبح ادھر ہوتے تھے, اس کے بعد ہم نے کھانا دوپہر کا, ایون جب انکل آنٹی میرے ساس, اس کے بعد ہم نے نکل جانا. اور تب تو اب تو سڑکیں ماشاءاللہ اتنی بن گئی ہیں, 2-2.5 گھنٹے میں وہاں انتظار کر رہے ہونا صاحب روڈ گولو ٹارٹ. میں اپنے میکے جاتی تھی. سو بچے بھی, اچھا ادھر ان کے فون آ رہے ہونے, ان کے بچوں کے بھی کب آنا ہے. سو پھر ہم نے وہاں جانا, وہاں جا کے پھر ہم نے کالوں میں ملنا سب کو, پھر ہم نے رسول پور جانا. سو آپ سوچیں کہ ایک ایگزاسٹ سے ہو کے نا ٹک کیا ہوا تھا کہ بزرگ جو تھے ان کو ملنا ہے, سب کو ان کو فون کرنا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں مطلب سیاست میں آنے سے پہلے بھی, اور اب چونکہ مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ میرے والد صاحب تھے تو ان کو نا عید پہ بہت لوگ ملنے آتے تھے. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ عید والے دن جب شام کو انہوں نے گھر آنا نا تو انہوں نے اپنے بازو دبوانے. ہاں, تو انہوں نے کیونکہ عید والے دن سارے, تو وہ بلکہ ایک بڑا مزیدار واقعہ بھی ہے کہ ان کی تھوڑی طبیعت تھی ذرا روب والی, اور تو وہ ایک شام کو نا کوئی بندہ ان سے ملنے آیا, تو انہوں نے کہا جب مارا نا ان کو ملا تو انہوں نے کہا میاں جی آئی تے زور دا جب ہم مارا. تے انہوں نے آکھیا تو سویر دا کنیا بندیاں نو ملیا, انہوں نے آکھیا تم کو 500 بندہ ہے کہ جن, مطلب پھر اٹھ کے بیٹھا. سو وہ اینڈ میں نا, اور ماشاءاللہ کچھ وہ عمر بھی سارے لوگ ان کو ملنے آتے تھے. اور آپ سوچیں کہ اتنا وقت ہوتا تھا کہ کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زراعت کو وقت دیا, بہت شوقین تھے. میں اکثر کہتی ہوں کہ ان کو ٹھڑک تھا کاشتکاری کا. انہوں نے اپنی سیاست کو وقت دیا, انہوں نے اپنے دوستوں کو وقت دیا, انہوں نے ہمیں دیا بچے کو, انہوں نے اپنے آپ کو وقت دیا. لیکن مطلب وہ سب کچھ کر رہے تھے, نہیں موبائل بھی آ گیا تھا. لیکن بہرحال میں وہی کہہ رہی ہوں کہ برکت تھی. اور ایک چیز تھی, صبح اٹھنا. ہاں یہ بڑا علمی ہے. ہاں بالکل, ہمارے یہاں عید پڑھنی ہوتی ہے اور کوئی بندہ اٹھنے کو تیار, ہم تو ایسے بھی اب آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ ہوتا ہے کہ کون سویرے اٹھے جی عید پڑھنے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ عید کو مطلب جو 6 بجے والی عید ہے وہ تو نہیں, پھر اٹھ کے دیکھنا ہے کہ کون سی ہے, اب لیٹ کدھر ہے, اب ادھر ہے تو میں نے ادھر جانا ہے. تو بہرحال سارا کچھ ہے. لیکن میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ میں اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے وہ دیکھا. وہ میری امی کہتی تھی کہ اکھاں ہوئی نے تماشے اور نے, لیکن میں کہتی ہوں کہ انہوں نے تو ہم سے بھی وہ والا وقت دیکھا ہے. تو بہرحال ابھی جیسے آپ کی لیگیسی ہے والد صاحب آپ کے مطلب سیاسی عورت تھا ان کا,
تو اب آپ کی عید بھی ڈویژن میں گزرتی ہے کہ حلقے میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی تو ان کو گئے ہوئے بس پچھلی عید پہلی عیدیں تھیں جو وہ گئے ہیں، سو ان کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے لوگ ملنے آتے تھے. اب یہ ہے کہ چونکہ میں ادھر ہوتی ہوں، میرے بھتیجے ادھر ہیں، تو جس طرح انکل کا بھی، میرے جو سسر تھے ان کو جسٹس رفیق کا، ان کا بھی میں نے دیکھا کہ جتنی دیر وہ تھے نا، لوگ سارا دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو ملنے. سو بزرگ جہاں بھی ہوتے ہیں نا وہاں پھر بھی تانتا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو ابھی نہیں دیکھیں گھر والوں کو نا ہمارا وہاں بھی اور یہاں بھی، چونکہ وہ ڈیرا بالکل گھر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان کو بھی ملتے ہیں. پھر ہم لڑکے بچے چلے بھی جاتے ہیں، وہ بیچ میں آ بھی جاتے تھے. کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یا گھر میں آئے ہیں تو پھر کوئی آ گیا. تو جو ان کی پہلی عید تھی، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وفات کے بعد جو پہلی عید ہے اس پہ بھی بہت لوگ آتے ہیں. تو وہ میں پھر سارا دن ڈیرے میں تھی تو میں پھر ادھر رہی تو لوگ آ جا گئے. تو ابھی بھی بہرحال یہ چیزیں ہر کوئی. سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ کا تھا یا آپ کے والد گرامی کا تھا؟ کیسے اسٹیپ آپ نے لیے؟ ظاہر ہے رورل بیک گراؤنڈ میں چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں فیمیلز کے لیے، سیاست میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے اسٹیپ لیا اور اس کا کیسے آپ نے؟ دیکھیں جی ظاہر ہے یہ میرے والد صاحب کا فیصلہ تھا، ان کے آگے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا. اور ہماری اس وقت جو میرے ہسبینڈ ہے وہ بھی سول سرونٹ تھے، ان کی موروکو میں پوسٹنگ ہوئی تھی، تو بڑی موروکو جگہ بھی ایسی ہے. اور ہم ابھی تھے تو وہ بی اے نہیں تھے، وہ گریجویٹ نہیں تھے. یہ 2002 میں نہیں، خامن میرے والد. میں جو الیکشن لڑتی ہوں نا جی، یہ میں اپنے والد صاحب کی سیٹ سے لڑتی. جب بی اے ہوا نا انہوں نے 3rd ایئر سے چھوڑا تھا ایف سی کالج سے. اس وقت بڑی جعلی ڈگریاں بنی، فیکٹریاں لگ گئیں. ہمارے جو میرے مخالف ہیں وہ بھی بلکہ ڈسکوالیفائی بعد میں ہوئے، ان کو وہ بھی وہ جعلی ڈگری پہ انہوں نے الیکشن لڑا. تو وہ اکثر لوگ. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا 2002 کی اسمبلی؟ جی اس کے بعد بھی یہی آ رہے ہیں نا بیچ میں کوئی ویسے. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، اب دور اور ہے، وزڈم کا تعلق تعلیم سے نہیں. تعلیم بہت ضروری چیز ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگر اس سے پہلی اسمبلیوں کو دیکھیں، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی گریجویشن کا بھی رول نہیں ہے. اوور آل یہ ڈیٹیوریشن ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، مطلب آپ ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، سویلائزیشن کا. آپ دنیا کی تمام لوگوں کو. لیکن ہاں جو اب ہے یہ نہیں تھا. دیکھیں آپ کا ایجوکیشن حق ہے، لیکن میں اب عید کا موقع ہے، لیکن جو پچھلے چند سالوں سے جو چیز ہو گئی ہے نا، دیکھیں حق مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے جس کو آپ. مجھے سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ آتی نہیں ہیں ٹاک شو پہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے ان کی وجہ سے ٹاک شوز میں آنا چھوڑ دیا. کراس ٹاک تو 100 دفعہ کریں، بدتمیزی. اور جب آپ ان سے کو آرگیو کرتے ہیں تو بجائے لاجک پہ پرسنل لیول پہ آ جاتے ہیں. آپ کے باپ نے یہ کیا، آپ کے سسر نے یہ کیا، آپ کے بھائی نے یہ کیا. مطلب آپ سوچو نا کہ مجھے کئی دفعہ میں نے یہ کہا، میں نے کہا جی آپ دلیل سے جواب دیں. اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ یہ جو پولرائزیشن معاشرے میں ہو گئی ہے نا. دیکھیں آج بھی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں جس بندے میں نیگیٹیوٹی ہے ذرا سی بھی وہ نہیں جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں، انتقام ہے اس میں، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ میں ٹالرنس نہیں ہے، آپ میں برداشت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ کرنا کوئی عزت یہ ہر دور میں ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتی ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف کی، پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف کی، لیکن کوئی تو ایک ڈفرنس آف اوپینین تو ہوتا ہے نا. مطلب آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، میں ایک بات کہہ رہی ہوں، میں آپ سے ڈس ایگری کروں،
لیکن ٹاک شو بھی جو تھے وہ ایک تماشا ہی بن گئے. وہ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ ایئر ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جنگ کروانی ہے اور ریٹنگ بڑھانی ہے. اور اس میں معذرت کے ساتھ کئی چینل کئی اینکرز کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. آج کل تو ان کی ٹی آر پی کا مسئلہ ہے, ویورشپ کا مسئلہ ہے, وہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ کلپ ایسی ہو کہ جس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویورشپ نے اور یہ ڈالرز نے نا آپ کے اور یہ ایکسکیوز می اس نے بھی چیزیں بہت خراب کی ہیں. اب اس میں ہو یہ گیا نا کہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے ہر بندہ اپنے وہ سیلف امپلائڈ ہو گیا ہے, اس کو ڈالر آ رہے ہیں, جس کو زیادہ ڈالر آ رہے ہیں وہ باہر بیٹھ کے کام کر رہا ہے, جس کو تھوڑے آ رہے ہیں نہیں. لیکن آپ ایک سوچیں نا, اب رمضان کا مہینہ ہے, یہ آپ کس کاسٹ پہ لے رہے ہیں؟ آپ پاکستان نہیں, آپ پاکستان کی کاسٹ پہ لے رہے ہیں. دیکھیں ایران کیسے, مطلب ایران کے اندر بھی یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے, ان مخبریوں سے ہوا ہے. بالکل, مطلب ابھی بھی جو ریسنٹ ان کے جو آپ کے علی رجانی صاحب کی جو شہید ہوئے ہیں, ان کا سنا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے آفیسر, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. مطلب آپ بیٹھ کے پاکستان کو ڈیفیم کر رہے ہیں, پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں, پاکستان کی فورسز کا نام بدنام کر رہے ہیں. یہ کیا کہاں کا طریقہ ہے؟ اس کمائی کو پھر جو آپ کھا رہے ہیں یہ حلال ہے؟ لیکن میں نے مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ اس کا کاؤنٹر نہیں ہو رہا, یہ مسلسل دیکھیں جی یہ فتنے کا دور ہے, کاؤنٹر کیا ہو, آپ نے فائر وال لگ, اب دیکھو یہ چیز نہیں, فائر وال کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. اب یہ ایپسٹین فائلز جو ہیں اس نے کتنوں کو ننگا کر دیا, وہ پوری دنیا میں لوگ اس کو, ہمارے بھی کچھ شامل ہیں. اب مسئلہ اب آپ وہ بات نہیں کرتے نا کیونکہ وہ ان کے حق میں نہیں جاتے. نہیں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. تو آپ اچھا, اور ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھیں, آپ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں, یہ جو زیادہ لوگ جس کو, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو زیادہ لوگ جس کو دیکھ رہے ہیں یا مان رہے ہیں وہ سچ ہے. مطلب حق کی بات آپ یہ ہمیشہ آپ کو, جو ڈائنامکس پولیٹکس کا بھی چینج ہو گیا نا کہ اب وہ سوشل میڈیا ڈیپینڈنٹ ہو گئے. مثال کے طور پر اگر کوئی خبر فیک ہی آ گئی ہے تو پورے حکومت اس کو کاؤنٹر کرنے میں لگی ہوئی ہے. نہیں, میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ آج بتاتی ہوں. میں نے سیلاب میں بہت کام کیا اور میں نے 2014 میں اس سے زیادہ کام کیا. میرا جو پورا علاقہ ہے نا, میری کانسٹیٹیونسی وہ چناب پہ ہے. سو ہمارا تقریباً 1/3 ڈسٹرکٹ افیکٹ ہوتا ہے. یہ ہر 10 سال بعد آتا ہے. 2014 میں آیا, ابھی آیا جی. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ کمال کیا مریم نواز صاحبہ نے, اتنا بڑے لیول پہ اور اتنا میگنیٹیوڈ کبھی نہیں ہوا. مطلب آپ سوچیں کوئی دریا ہمارا بچہ ہی نہیں سوائے ستلج کے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ چناب پہ بھی آیا, راوی سارے. اچھا, میں ایک جگہ گئی جہاں وہ لائف سٹاک والے تھے اور وہ جانوروں کو بنڈا دے رہے تھے. اب ہوا یہ کہ 24 گھنٹے گزر گئے, اس دفعہ اللہ کی شکر سے جانی نقصان نہیں ہوا چونکہ ہماری محنت, پھر سوشل میڈیا بہتر ہوگی, لوگوں نے اپنا مال مویشی نکال لیے. اب بہت سارے لوگ اعتراض مجھے کر رہے تھے کہ جی ہمیں مل نہیں رہا, چارہ نہیں مل رہا, بنڈا نہیں. سو جو کیمپ ہم نے لگائے ہوئے تھے پنجاب گورنمنٹ نے, میں اس پہ گئی اور ان کو میں نے لائف سٹاک والوں کو کہا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے خرید لی ہے, خریدا ہم نے ہے, یہ دینا ریونیو والوں نے, محکمہ مال نے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے SOPs ہیں, وہ بے زبان جانور ہیں, اتنا وہاں سے CM محنت کر رہی ہیں, اوپر سے آپ کو کوئی فنڈ کی کمی نہیں ہے, آپ کیوں نہیں لوگوں کو دے رہے. سو میں تھوڑا اونچی بولی. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, میری وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی. وہ کیوں ہوئی کہ انہوں نے میری آواز کو بعد میں میوٹ کر کے انہوں نے کہا کہ اس پہ انہوں نے ویڈیو چلائی اور انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی MNA سائرہ افضل تارڑ یہ کہہ رہی ہیں نہیں, اور یہ انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے, انتظامیہ کہہ رہی ہے کیونکہ چیف منسٹر کی تصویر نہیں بوری پہ اس لیے ہم نہیں دے سکتے, وہ لگانی ہے. مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ تھا. میں اب اس کو کیا کرتی, یہ تو یہ کرتے ہیں. پھر شہباز گل نے پروگرام کیا, پھر شہزاد اکبر نے کیا, اس کو ٹیگ کیا, وہ اتنے جی ویو آ گئے. سو مقصد یہ تو یہ کرتے ہیں وہ, اور جھوٹ وہ بات تھی ہی نہیں. مطلب CM کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں تھی وہاں. وہ پاگل مطلب انتظامیہ کتنے وہ اتنے غیر ذمہ دار تھے کہ 200 لوگوں. بات ہے کہ تصویریں لگی تو ہوتی ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ میڈم کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتا, تو یہ مینڈیٹری ہے ویسے نہیں. دیکھیں تصویریں اس لیے ہیں
کہ ہم آفٹر آل وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے, ہم نے پرائم منسٹر نیشنل کارڈ بنایا, انہوں نے اس کو ختم کر کے انصاف کارڈ بنایا. مطلب انہوں نے انصاف, ہماری تصویروں پہ اعتراض ہے, یہ تو مطلب کیا کیا انہوں نے تو مطلب پتنگوں پہ. اور نہیں, دوسرا ایک مجھے بتائیں کہ جو بندہ بھی کرتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی, یا پوری دنیا میں دیکھ لیں, مطلب مجھے پتا ہے کہ یو ایس ایڈ والے بھی جب کوئی تب کچھ چیزیں تھے, پارٹنر تھے, وہ کوئی چیز بھیجتے تھے تو وہ لگاتے تھے اپنا لوگو. اب مقصد یہ ہے کہ آپ مریم نواز ایک کام کر رہی ہیں اور وہ اس پہ لگا رہی ہیں. اچھا, مجھے ایک اور بات کی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ جو کام میں نہیں کرتی وہ تو میں اعتراض کروں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, لیکن جو کام میں کر رہی ہوں, مطلب آپ کی تو, ہمارا تو شکر ہے پارٹی میں کوئی اور بھی ہیں چیزیں, مطلب اب جو ہو رہا ہے. یاد ہوگا جب رمضان رمضان کا پہلا سال تھا تو وہ تصویر میاں صاحب کی لگی, اس کے اوپر بھی بڑا معاملہ ہوگا, بول کے گھر پہنچایا گیا میڈم کی طرف سے جو ضرورت مند تھے, لیکن اس پہ بھی اعتراض ہوا. دیکھیں انہوں نے اعتراض کرنا ہے, وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. مطلب آپ ابھی یہ جہاز والا سکینڈل دیکھیں, جی جی بالکل, یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک چیز جو ہے اس کو جھوٹ. اور میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ڈاکٹر صاحب کہ میں ایک کام کر رہی ہوں نا, obviously سوشل میڈیا کا دور ہے, میں نے یہ بھی بتانا ہے لوگوں کو کہ میں کیا کر رہی ہوں, پھر ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے. ہم خود تو یہ کر نہیں رہے, مطلب ہم سیاسی لوگ ہیں, عید کے دن بھی یہی گفتگو ہے, کاش کے ہم کوئی ہلکی پھلکی بات کریں, رہنے دیں آپ اس کو, یہ سارا دن ہم اسی پہ کھپتے ہیں. اس جہاز والے معاملے سے بہت بات ہو چکی ہے, لیکن ویسے ایک سنگل ایک اس سوال سے آخری بات کہ پنجاب گورنمنٹ نے کلیئرٹی بھی نہیں دی, یہ بھی تو تھوڑا سا ایکس میں ہوا ہے, ایک دفعہ کلیئرٹی دے دیتے کہ بس ادھر بات ختم. اصل میں نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے نا تو ایک دو دن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے, یہ کرنے کا. اب وہ جو معاملہ ہے کہ لیٹ ہو گیا, کیسے ہو گیا, اب ان کا, میں اب بڑی لمبی باتیں, آپ ساری بات چھوڑیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تو چلے یہ والی ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, جب آپ وزارت تھی, جب آپ 2013-18 تک, تو اس میں آپ اس وقت بھی اتنی دشواری تھی, کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے میڈیا کو ہر طرف سے, ایسے نہیں تھے بلیک میلرز اس وقت بھی تھے, لیکن وہ لوور لیول پہ تھے, پرنٹ میڈیا والے تھے, وہ جو اسلام آباد گروپ ہے جو ایک آتا تھا ڈریپ کے خلاف ہمیشہ وہ ایکٹر. لیکن میں نے, چونکہ ہم نے سپوریس جعلی دوائیوں کے خلاف بہت کام کیا, میں نے نیب بھی بھگتا, میں نے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر چیز سے سرخرو ہوئے, مطلب آپ اس چیز کے گواہ ہیں, جو کہ ناس کے نہیں بڑی, میں اور تو کسی چیز پہ واؤچ نہیں کر سکتی, دوائیوں کی قیمتیں بنی, نہ میں اپنی کو کمپیٹنسی پہ کر سکتی ہوں, نہ ہی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت عقل مند ہوں. لیکن ایک چیز جو ہے, جو اللہ کی مہربانی سے والد صاحب کے, وہ یہ ہے کہ میری جو ہے نا کردار, یا وہ ڈیلنگ کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے, ایسی چیز ہمیں نہیں, ہمیں کیونکہ ہیلتھ رپورٹنگ میں ہم کرتے رہے نا, اس وقت ہم ڈرائیو یا پی ایم ڈی سی کو کور کرتے رہے, تو آج ہمیں کوئی ایسی چیز کچھ بیوروکریٹ کی چیزیں وہ آپ کو پتہ ہوتی رہی ہیں, نہیں, لیکن وہ بھی. اچھا میں ایک اور بتاؤں, ہم نے کچھ لوگوں کو فارغ کیا تھا, مجھے یاد ہے, سارا یاد ہے, انہوں نے جا کے کیا. اور ایک تو جرنلسٹ پتہ ہے, ایک صحافی, انہوں نے میرے سٹاف کو کہا کہ مجھے منتھلی میڈم 10,000 دے دیں تو میں یہ خبر نہیں لگاؤں. نہیں, یہ اس زمانے میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے آخو. اور آپ کو میں بتاؤں, 2-3 ایسی چیزیں تھیں, اتنے بڑے تھے جن کو ہم ڈیل کر رہے تھے, پی ایم ڈی سی کو, پرائیویٹ میڈیکل. اگر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب مہربانی نہ کرتے تو آج آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایجوکیشن کتنی ریگولیٹ ہوتی ہے. ہم نے جی بڑا بڑا کچھ کیا, سلیبس پہ کام کیا, جو سب سٹینڈرڈ تھے ان کو بند کیا, بڑی بڑی ٹکریں دی. اچھا دوسرا دوائیاں ہو گئی, دوسرا ٹوبیکو. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں اپنی لیڈرشپ کو. مجھے 20 سال پالیٹکس میں ہو گئے ہیں,
پہلے میں نے شہباز صاحب کے ساتھ ایجوکیشن ٹاسک فورس میں کام کیا پنجاب 2008 سے 13، پھر ان کے ساتھ کیا پورے، میں اس کمیٹی میں تھی جب لیپ ٹاپ ہوئے، جب سب، مجھے نہیں یاد کہ کبھی ان کی طرف سے کوئی 2 نمبری کا یا کبھی کوئی پریشر آیا ہو کہ یہ ہو۔ ٹبیکو آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے نام تھے، اتنا ٹیکس وہ دیتے ہیں، فائنانس ڈویژن تھا، وہ تھا، اور مطلب اللہ کا شکر ہے۔ سو ان تینوں چیزوں کو ڈیل کیا، پھر ہمارے پروگرام اور بہت تھے۔ سو اللہ کا، ہم نے ڈونیشن کے بارے میں تو سنا ہے کہ جی ایک ڈونیشن فلاں بندے نے کسی چیریٹی پہ دے دیا، کہ میڈیکل کالج میں ڈونیشن ہوتے تھے، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ڈونیشن دے کے جو ہے وہ بچے کو داخل کرتے تھے بہت۔ یہ جو لے آپ کو یہ جو ان کی سیٹیں تھی جو فورن کی، یہ جو سارا اس وقت سینٹرل سسٹم ہوا ہے یا جو میرٹ سسٹم بنا ہے جو یو ایس اب ایلوکیٹ کرتی ہے، یہ تبھی کا ہے، ہمیں نے انیشیٹ کیا۔ مطلب ہم نے کہا کہ کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے نا، کوئی مطلب بہرحال یہ اب ایک سٹیکس ہوتی ہیں۔ اور پھر پاکستان میں نا پچھلے کچھ عرصوں سے عدالتوں کا رول بڑا ایکٹیو رہا ہے، ایگزیکٹو، بالکل۔ اور اس دور میں تو خیر اسپیشلی فوکس کر کے جو ہے نا وہ میاں صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑے چیزیں، نہیں میاں صاحب نہیں، ایون یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں خود ملی تھی، میں ذاتی طور پہ ملی تھی، دوائیوں کی قیمتوں پہ ملی تھی۔ سو ہر چیز تو عدالت میں ہوتی تھی۔ مطلب ایک وقت میں آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ 22 گریڈ کے 15 سیکرٹریز سپریم کورٹ ہوتے تھے، یہ جو ثقب کی بات ہے، بالکل۔ اچھا، اس دور میں وفاقی حکومت، آپ سوچیں کبھی دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ روک دی ہو؟ انہوں نے 2018 سے پہلے ہماری گلیاں کھدی ہوئی، مطلب آپ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ سو وہ کچھ کرنا پڑ گیا میاں صاحب کو ہٹانے کے لیے، رجیم چینج کرنے کے لیے، وہ پلان کا حصہ تھا نا، وہ پلان کا حصہ تھا۔ مشکل ہو گیا تھا نا، اتنی مائکرو مینجمنٹ کہاں، حافظ آباد اس کی گلیاں ہیں وہاں فنڈ روک دیں جی، پورے انہوں نے کہا جی کہ پورے ہاں پنجاب، یہ بھی تو اس عدالت میں تھا نا کہ وہ اورنج کا وہ ٹرین کا ڈیزائن یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ ڈیفینس ہاسپٹل نے، آپ ان کو کہ نیشنل ڈیفینس ہاسپٹل نہیں یاد آپ کو؟ سو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ جو کنٹینیوٹی ہے وہ نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پھر ایسا کوئی بیڑا غرق ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ بنانے میں تو خود آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ بڑے ڈسہارٹ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں، اکثر لیڈرز سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2013 سے 17 تک جو تھی ایک ترقی کا ایک سلسلہ تھا وہ رک گیا، تو وہ رک کے بعد دوبارہ بھی تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، وہ وہاں سے نہیں ہوا۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر 8 سے 13 آپ کو پنجاب یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے، میاں شہباز صاحب جب سی ایم تھے، مریم نواز نے وہیں سے وہ چیزیں اٹھائی ہیں، لیکن جو 3 سال کا بیچ میں بزدار کا وقت تھا نا، ہوتا پتہ کیا ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ گلاس توڑنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس کی صفائی پہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ جب یہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی نظام، آپ کو پتہ ہے مجھے تو جب حمزہ شہباز کی گورنمنٹ آئی تو وہ جو 2-2.5 مہینے تھے، اور پھر مجھے کیونکہ اپوزیشن میں تھے، ہم نہیں جاتے دفتروں میں، میں جب واپس ہم حکومت میں آئے اور میں نے اپنے دفتروں میں مقامی جو، اور ادھر جب میں نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا تو میں حیران ہو گئی، دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ سو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے اتنا تھوڑا عرصہ بھی آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بالکل۔ سو ابھی بہت ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے چیزوں کو۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا جب فیڈرل میں، پھر وہ خاکان عباسی کا بھی تھوڑا سا دور رہا ہے، لیکن اب شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں تو کوئی فرق لگتا ہے ان کی، مطلب جو پالیسیز تھی یا جو پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا ایک نون لیگ کا ایک ویژن تھا، تو اب کیا زیادہ بہتر چل رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہمیشہ یاد کر رکھیں کہ کولیشن کی گورنمنٹ میں آپ کبھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتے جس طرح آپ اکیلے کرتے ہیں۔ کولیشن ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہو گئی، آئے نہیں ہوتے پکٹ پاس ہے، گورنمنٹ میں نہیں، پریشر پورا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے، دیکھیں خرابی اس وقت بھی تھی، لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں نا وہ بڑے ہی سینسٹیو ہیں۔ ہم جب سے پیدا ہو گئے ہیں ہم قید سن رہے ہیں پاکستان مشکل دور سے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ کی کیا جنگ چھڑی ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ 65-71 کے بعد
پراپر آپ کی ہوئی جنگ بنیان المرصوص جو آپ کا تھا. اس کے بعد ایران میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد اوور آل جو دنیا میں اسرائیل کا جو رول ہے اس وقت, مطلب ایک شیطانی قوت اس وقت حاوی ہوئی ہے دنیا پہ. آپ کا جو ڈپلومیٹک ہے نا, چیزیں بہت مشکل ہیں. مطلب اتنے سال تو ہم کشمیر کا ہی کرتے رہے, اب آپ کو بڑی سپورٹ کی ہر فورم. اچھا ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہو گئی ہیں نا, چیلنجز بہت ہیں شہباز شریف صاحب کو, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت گلوبل زیادہ ہو گئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی, آپ کی سیکیورٹی ہو گئی, آپ کے رشتے ہو گئے. سو آپ دیکھیں کہ اس وقت تو دنیا کس طریقے سے ہو گئی ہے. ایسے پاکستان اس چانس کو کیپٹلائز کر سکے گا کہ ہر طرف سے ترکیہ, آذربائیجان, امریکہ, ایران, ہر طرف سے سعودی عرب سے ہمارا پیکٹ ہوا, بڑی اچھی سفارتکاری بھی ہو رہی ہے, لیکن کیا پاکستان کے مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں پاکستان آج کا جو دور ہے نا, ہر کوئی اپنا دیکھ رہا ہے, نفسا نفسی ہر ملک. بحیثیت مسلمان ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہوگا کہ میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہاں کریڈٹ دوں گی کہ جس طریقے سے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں. مطلب میں فائنینس کے بارے میں تو ہمیں پتا تھا, پر ان کی یہ جو ڈپلومیسی اور یہ سب, بٹ دا وے ہی از ڈوئنگ تھنگس, مطلب اتنا میں اچھے ڈپلومیٹکلی اور چیزوں کو, اور ہر کوئی, اور ان کے اندر نا ایک وہ مسلمان کا ہے بھی. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب بھی اور آپ کے یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کرے گا, وہ نیتوں کے پھل دیتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ناٹ بیکاز کہ ہم کوئی اس وقت کہہ رہے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری فوجی قیادت ہے جنرل عاصم منیر صاحب بھی, مطلب ان کے اندر بھی ایک بہادر مسلمان کی آپ کو ایک فیل آتی ہے, اور وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ مطلب وہ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, بڑا مضبوط اصحاب چاہیے ان کو. اور آپ دیکھیں نا کہ آپ, اسی لیے میں کہتی ہوں, اگلے دن بھی میں نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو اندر کے اختلافات تو ہم ختم کریں. ہاں بے شک. سب سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے, یہ جو وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں, یہ بالکل وہ ساتھ لگتے ہیں. مطلب ان کو آپ کریں, بلوچستان میں بھی, مطلب آپ سوچو نا کہ پاکستان جب تک ہمیں پہلے نہیں ہوگا, اپنی ہر چیز سے عزیز نہیں ہوگا, یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اچھا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ابھی آپ کام کریں, آپ تو ان کو پہلے سے جانتی ہوں, جیسے آپ نے کہا 2013, لیکن آپ 2008 سے چاہے اسمبلی میں, تو یہ پہلے سے میڈم کے ذہن میں تھا کہ میں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے, یا یہ تھا کہ حمزہ صاحب نہیں آگے آنا ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم جو خواتین ہیں نا, وی ہیو ٹو پروو آور سیلف. ہماری باری ہماری بالکل ہماری, دیکھیں جی آپ فیصلے دیکھیں اکثر لوگ کرتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کا بھی جب فیصلہ ہوا, جن حالات میں انہوں نے کیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم کا بھی نا, مریم نواز صاحبہ نے, مجھے یاد ہے کہ یہ جب ہم نے پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ کارڈ شروع کیا نا, تو وہ ہماری کمیٹی میں تھی. اچھا اس کا میاں صاحب, اور بڑا انہوں نے اینکشسلی انہوں نے کہا کہ کرنا ہے ایجوکیشن کی ریفارم کی, اسلام آباد کے ہیلتھ کارڈ شروع کس نے کیا, یہ لوگوں کو ذرا کریڈٹ تو آ جائے, وہ تو کریڈٹ لیے پھرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا انیشیٹو ہے. دیکھیں تاریخ تو جھوٹ نہیں نہ بولتی, یہ 2015 کی بات آپ لانچ دیکھ لیں, اسلام آباد میں فنکشن ہوا, اور مجھے آج تک ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی یاد ہے, خیبر پختونخوا میں ہم سے بعد میں ہوا, لیکن انہوں نے جرمن گورنمنٹ کی جو ایڈ تھی وہ لی. یہ ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس کے لیے ڈونرز اور پارٹنرز ہمیں فنڈ کرنا چاہتے تھے. مجھے آج تک وہ میٹنگ یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ سائرہ بھی, ہم نے کسی سے کوئی نہیں لینا, یہ ہم نے خود پیسے دینے. سو جو نیشنل, جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کی تھی نا, یہ نیشنل ہیلتھ, پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام, اس میں پنجاب نے ہمارے ساتھ چپ کیا کہ ہم نے اور پنجاب گورنمنٹ نے مل کے کیا. ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا کیونکہ پیپلز پارٹی تھی, کے پی نے تو کرنا ہی نہیں تھا. سو ہم نے یہ پروگرام جب شروع کیا, اور اس کی لمٹ پھر ہم نے بڑھائی, بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈز ہوئیں ان پہ, اور
کیونکہ اس میں نا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ تھا کہ ایون جو آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں فراڈ بہت ہوتا ہے, جھوٹے کلیم بہت ہوتے ہیں. انشورنس ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, یہ کارڈ کا کنسپٹ ہے پوری دنیا میں انشورنس یہ ہے ہی, یہ اس کا نام ویسے پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہی تھا. اچھا آپ نے تو یہ سارا ڈیزائن کیا اس وقت, یہ ماروی میمن شاید پروگرام کر رہی تھی یا آپ نے؟ نہیں, ہم نے کیا یہ اس وقت منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز نے کیا. اب اس میں اب جو اس وقت رائج ہے ہیلتھ کارڈ ہے یا کے پی میں, تو دشواری کہاں پہ آ رہی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک جو ہے اوور برڈن ہو گیا ہے, یا یہ جو مس یوز ہوتے ہیں, کہیں ہاسپٹل کا وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ پھر وہ کلیم کر رہے تھے. دیکھیں اس میں آپریشن نہیں کر سکتا, اس نے 4 آپریشن کیے ہوئے. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ خرابی ہو, تب ہمیں جو ڈر تھا, ایک تو جب آپ کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ادھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی سروسز وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے یا ریگولیٹری باڈی سے. پھر جو جھوٹے کلیم ہے نا, اس کے لیے بھی آپ کو بڑا ضروری ہے. میں پھر وہی بات کہوں گی کہ جب میرے نوٹس میں کئی چیزیں آئیں کہ کئی لوگوں نے اپنے ہاسپٹلس کو ساتھ کرایا, اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ اس کے پیسے ملتے تھے, اگر این جی او کی ضرورت ہے تو آپ بائی پاس کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا, ایک بجٹ تو آپ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سرکاری ہاسپٹلس بھی چل رہے ہیں. اچھا جی, جیسے پہلے بات ہوئی کہ انشورنس اگر ہے تو تھوڑا بہت پریمیم اگر پیشنٹ بھی دے دے تو بھرے تھوڑا سسٹینیبل ہو جائے گا. اصل میں نا اس کو ماڈل کو جو ہم نے آگے دیکھا تھا نا, وہ اسی طرح تھا کہ اس میں ہم نے کمپلسری کرنا تھا سوشل سیکیورٹی والوں کو بھی. اچھا, مطلب آپ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو مزدور ہیں یا ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا وہ کتنا کریں گے, گورنمنٹ کتنا چپ ان کرے گی, ابھی ہے ان کا ایک میکنزم, وہ ان کو کراتے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی لوگ وہ ادارے گورنمنٹ اوپر ہوتی ہے. سو اس کو آپ, ہمارے ہاں جی بدقسمتی یہ ہے کہ جو افورڈ بھی کرتے ہیں نا, مطلب آپ جس وقت ڈی ایچ کیو میں یا کسی سرکاری سروسز میو میں جاتے ہیں نا, تو میرا بھی دل کرے گا مجھے پیناڈول بھی فری ملے. دا مومنٹ وی اسٹیپ ان گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ, یہاں پہ جی سب کچھ مفت ہے, کوئی بندہ کرنے کو نہیں ہے تیار. اور پھر ایک اور ہے کہ آپ ورک لوڈ بھی دیکھیں. اور میں ایک بات بتاؤں, ہم اعتراض تو بہت کرتے ہیں, آپ جا کے دنیا میں دیکھیں, این ایچ ایس میں دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی دیر بعد باری آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ ڈینٹل پروسیجر ایون ہمارے یہاں بڑے کامن ہے, مطلب آپ انتظار کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کوئی کوپریشن, اب اتنی محنت ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوئی, ری ویمپ ہو رہے ہیں سارے. مریم نواز ہیلتھ کلینک اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. اب ہمارے جو مریم نواز ہاسپٹلز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کینسر کا ہاسپٹل بن. سو کام جو ہے نا, جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے نا, میرٹ بھی ہوا ہے اور چیزیں بھی بہتر ہوئی ہیں. فوکس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈیلیوری پہ ہوتا ہے. اور اب تو خیر اگلے پچھلے ریکارڈ ہماری سی ایم نے توڑ دی ہیں. نیا ریکارڈ وہ جو ہے مریم سپیڈ کے بارے میں ہے. اچھا آپ اس سسٹم کا ایسا ہے جو مریم بیوی کے ساتھ آپ پہلے بھی کام کر رہے ہیں, آپ کا وہ سوال بیچ میں رہ گیا. سو مریم نواز نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس پوسٹ کی اہل ہیں. پھر وہ والد صاحب کے بات ہماری کہیں چلی گئی, والد صاحب کے ساتھ وہ کھڑی رہیں جب وہ جیل میں تھے, جب پیناما کا ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ایجیٹیشن میں, کتنی اگریسو پالیٹکس کی, جلسے کیے, میں خود ان کے ساتھ ہوتی تھی, تاریخیں بھگتیں. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نا حالات بھی آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. اور پھر جب آپ کے اندر کوئی ہوتا ہے یہ کیڑا. اچھا ابھی ایک ہمیں بھی تھوڑی سی فیلنگ آتی ہے, یا شاید جو عام بات ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے میڈم پریشان ہوتی ہے. کیا واقعی ہے کہ یہ متھ ہے کہ یہاں سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ بیوروکریسی کو جب تک بالکل اینڈ تک آپ اس کو کاؤنٹر نہ کریں تب تک تو آپ کو میں نے جو آپ نے پہلے بات کی نا, بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز میں گراوٹ آ رہی ہے, ڈیٹیوریشن ہو رہی ہے. جو کام پہلے تحصیلدار کرتا تھا وہ اب کمشنر کر رہا ہے, جو کام پہلے اے سی کرتا تھا وہ چیف سیکرٹری صاحب. سو ہر چیز کے لیے مریم چیف سیکرٹری صاحب روز صبح میٹنگ لے رہے ہوتے ہیں. آپ میکنزم ہماری ایڈمنسٹریشن کا ایسا بن گیا ہے کہ جو ڈی سی ہے نا, جو الائڈ محکمے ہیں وہ کام نہیں کرتے, ہیلتھ نہیں, ایجوکیشن ہے. ایک دو چیزیں اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ میڈم خود ڈی سی سے مخاطب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو یہ فیڈ بیک لیتی ہے. تو جو سیکریٹریٹ میں بابو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ فیڈ بیک جینوئن نہیں دیتے؟
کیا نہیں نہیں آپ سمجھی نہیں، وہ دیتے ہیں، مطلب چیف سیکرٹری صاحب خود روز صبح میٹنگ لیتے ہیں، لیکن چکر یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو پروٹوکول بریچ ہو گیا نا، وہ عوام کی نمائندہ ہیں. آپ کو حضرت عمر فاروق کی یاد ہے؟ آپ کو وہ ماڈل جو ہے، سو اگر ایک بچہ گٹر میں گر گیا ہے اور سی ایم وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور سی ایم اس کے لیے اگر سٹینڈ لیتی ہیں تو وہ ان کا فرض ہے. اور سب سے جو اچھی بات ہے نا مجھے ان کی یہ لگی ہے کہ وہ کسی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں میں لیڈ کر رہی ہوں پنجاب کو، سو آئی ایم آنسریبل ٹو دیم. یہ جو معاملہ تھا نا، یہ جو مین ہول والا جس میں وہ بچی اور والدہ گرے، یہ ایون انڈیا میں یہ کوٹ ہوا کہ سی ایم صاحبہ ہول کے بارے میں نہیں دیکھیں، ہول نہیں کے بارے میں، وہ اس بچے کی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں نا، ہمارے ہاں نا کئی واقعات، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ٹکر چلتے ہیں وہ روٹین میں ہو جاتی ہے اور ہم ان کو کیجول لیتے ہیں، لیکن کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جائے تو مطلب آپ سوچیں نا کہ ہمیں تو عادت نہیں ہے، لیکن مطلب اللہ نہ کرے یہ آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہو. سو ایک ایمپتھی بھی ہے، ایک اسٹرکٹنس بھی ہے، لیکن ایک درد ہے اور ایک اس عوام کے لیے کہیں نہ کہیں ویسے فیلنگ آتی، کہیں نہ کہیں تو تنگ ہوتی ہیں ان چیزوں سے، سسٹم سے تنگ ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ چیز آتے ہیں نا، میں بھی جب ممبر بنی تھی، آپ کو لگے کہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں، آپ پیسہ بھی عوام پہ لگا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ پورے ملک میں باقی بھی تو حکومتیں ہیں نا. آپ سڑکیں، آپ باقی تعلیم، یہ اب بحث کرتی ہیں کہ جی اس میں نہیں ہو رہا، ہمیں فلائی اوور نہیں چاہیے. مطلب میں حیران ہوں جب بحث تو، لیکن بات یہ ہے کہ جو جب آپ کرتے ہیں تو پھر جب اس کے باوجود رزلٹ نہیں ہوتا، یا کئی انسان ہے نا جو رزلٹ نہیں ماشاءاللہ وہ پریشر پڑا ہے، وہ جہاز لے آئے، پھر جنید صفدر کا بیچ میں لے آئے، ہانی مون آ گیا، وہ جہاز چھوٹ نہیں رہی. وہ ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ نروز کی ہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور جو ان کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے نا وہ ان کو نظر آ رہا ہے. اور وہ چرچل نے ایک عجیب سا محاورہ کہا تھا، میں وہ کہنا نہیں چاہتی، کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر راستہ چلتے ہوئے ہر کسی اس کا جواب دوں نا تو میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا. سو ہم لگے ہوئے ہیں ان تمام کرٹیسزم کے ساتھ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عید جو ہے یہ پاکستان، آپ نا میرے ساتھ یہ الگ کر لیتے، لیکن میں آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ حافظ آباد کے لوگوں کو عید مبارک کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے برادر ملک ایران میں بھی ان کی جو جس شہادتیں جس طرح ہو رہی ہیں اور جس طرح وہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے اور ہمیں مسلمانوں کو سرخرو کرے اور کرے. اور آج کل کے بچوں کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ خدا کے لیے عید جو ہے نا اس کو منائیں، یہ منانے کے لیے ہے. اور اپنا موبائلوں میں لگے ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ 4-5 لوگ بیٹھے یہی ہو رہا ہے، وہ اپنی دنیا میں گم ہے. نہیں وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، ہاں وہ ادھر اس بندے سے کنیکٹ نہیں ہے، اپنی دنیا میں ہیومن انٹریکشن ہی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. آپ اکثر میم نہیں دیکھ رہے کہ وہ موبائل پہ اور ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرے. اور آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بھی اچھی گزری ہوگی، اور مل بانٹ کے عید منائیں، عید کی خوشیاں جو ہے وہ اس کو دوسروں کو بھی شامل کریں. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.